یہ ایک خاص تسبیح ہے، ایک خاص راز ہے، ایک خاص اسم اعظم ہے جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے۔ اس عشرے کی شان یہ ہے کہ اس عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی طاق راتوں کو قیمتی بنایا جائے، ان راتوں میں اللہ کی خاص عبادت کی جائے، اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی آپ کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات کا ایک بہت ہی خاص عمل، ایک تسبیح کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اب وہ شب قدر 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ آج کی رات خاص کر 25ویں رات ہے، آپ نے آج بھی اس عمل کو کرنا ہے، 27ویں رات کو بھی اس عمل کو کرنا ہے، 29ویں رات کو بھی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بتانے کا ارادہ کر کے مسجد میں تشریف لائے، تو دو لوگوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل تھی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ صرف اسی ایک رات پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی خاص عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی خاص رحمت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ تو یہ عمل آپ اگر کر لیتے ہیں، یہ عمل آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، یہ عمل آپ کو فقیر سے امیر بنا دے گا۔ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے، کس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، مکمل دیکھ لیجئے گا، طریقہ کار مکمل سمجھ لیجئے گا، اور اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات کی تلاش کرے، اس رات میں خوب عبادت کرے، خوب اللہ کی ذات سے دعائیں مانگے۔ تو آج بھی اس آخری عشرے کی طاق رات ہے، آپ نے باقی معمولات بھی اپنے جاری رکھنے ہیں، جو آپ تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص تسبیح ہے، ایک خاص راز ہے، ایک خاص اسم اعظم ہے جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب وہ مسائل دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے رشتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی عزت نہیں ہے، خاص کر میری وہ بہنیں جو سسرال میں ہیں، سارا کام کرتی ہیں لیکن عزت نہیں ملتی، وہ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، آپس میں پیار محبت بڑھانے کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کا آپ طریقہ کار ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تہجد تک کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے لینا ہی نہیں آتا۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو خاص کر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان کی اس رات میں آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل تنہائی میں، خاموشی میں تمام کام آپ ختم کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنے بیٹھیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھنے چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف بھی آپ نے طاق اعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ تو آپ نے یا ارحم الراحمین اور یا رب العالمین ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، یعنی کہ تمام کو اکٹھا پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یہ ایک شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ طاق رات ہے، آپ نے اس کو طاق عدد میں ہی پڑھنا ہے، یہ خاص اس وظیفے کی شرط ہے۔ ویسے تو آپ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بابرکت نام ہیں، آپ جتنی مرضی تعداد میں پڑھ لیں، کروڑوں کی تعداد میں پڑھ لیں، لیکن جب کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک خاص تعداد متعین کی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے ان پر محنت کی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کا نچوڑ نکالا ہوتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا، ان باتوں کا لازمی خیال کرنا ہوتا ہے۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ ہی درود پاک دوبارہ بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، اچھے رشتے نہیں آ رہے، من پسند شادی نہیں ہو رہی، جو بھی دنیا جہان کے مسائل ہیں اللہ کے حضور پیش کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ بس شرط ایک ہی ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اور جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اتنا ہی جلد اس وظیفے کے نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رہے، یا ارحم الراحمین کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے خاص نام ہوتے ہیں جس میں کائنات کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اسم اعظم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل سے پہلے اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت صدقہ لازمی کر دیں، چاہے 10 روپے ہی ہو، آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، لیلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ ضرور آپ نے اس رات میں مانگنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگو؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ نہایت جامع دعا ہے۔ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی لکھنا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس عمل کی آپ کو اجازت مل جائے گی، دوسرا آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور درود پاک کی جو خاص دعا ہے اس میں آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ کیسا پیارا عمل ہے، چھوٹا سا آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی، آپ اپنے لیے دعا بھی کروا لیں گے۔ پتہ نہیں کس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے، کس کا آمین کہنا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں،